پاکستان میں ایک عرصے سے منظم منصوبہ بندی کے تحت رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو بعض میڈیا ہاؤسز ریٹنگ اور مخصوص ایجنڈے کی تکمیل کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مین اسٹریم میڈیا پر ایسے پروگرامز متعارف کرائے جاتے ہیں جن میں بظاہر تفریح کا لبادہ اڑا جاتا ہے، لیکن پس منظر میں دینی شعائر، مذہبی حساسیت اور اسلامی اقدار کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سب لیمینل سائیکالوجی اور سب ورژن کی منظم حکمت عملی کے تحت ایسا مواد دکھایا جا رہا ہے کہ سلو پوائزننگ کے تحت ذہن سازی کی جا سکے۔ اسی حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب کا ایک کلپ منظر عام پر آیا جس میں انہوں نے نہ صرف اس پر تنقید کی بلکہ دا ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے آئندہ قانونی لائے عمل کا بھی اعلان کیا۔ وائی ڈو یو ہیو ٹو کہ رمضان جس کے اندر ایک روحانیت کا ایک پیکج ہے، لوگ پورا سال انتظار کرتے ہیں، رات کو عبادات کرتے ہیں، دن میں روزے رکھتے ہیں، ان کے لیے اسپیشل پیکج آپ کے لیے رمضان کا کیا آیا ہے؟ ڈانس، یہ فحاشی۔ خیر ہمارا تو ایک ہی ہے کہ ریوائولس کے پلیٹ فارم سے کہ بھائی ہم احتجاج وغیرہ ان چیزوں کو ایک خاص حد تک اہمیت دیتے ہیں۔ یہ جنگ ہے، لیٹس برنگ اٹ آن، قانونی جنگ ہم کرتے رہیں گے۔ یہ جو اداکار اس میں شامل ہوئے ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی، پکی بات ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ یا میں مروا دو یا تو میں یہ حرام کاری چھوڑنی پڑے گی، آپشن دو ہی ہیں۔ قانون کے خلاف ہم کچھ نہیں کریں گے، جو قانون کے اندر ہے وہی ہے، کیونکہ پاکستان کے قانون میں تو یہ جرم ہے جو آپ کر رہے ہیں، تو ان اداکاروں کے خلاف تو کارروائی ڈیفینیٹلی لیگل ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک میس موبلائزیشن آلریڈی بیہائنڈ دا سین ہو رہی ہے۔ پاکستان کے بڑے علماء کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں کہ ان کی طرف سے کنڈمنیشنز آئیں، انشاءاللہ آئیں گی، اور اس کے بعد پھر ہم ایک جو لیگل جنگ ہے وہ سٹارٹ کریں گے، پیمرا سے سٹارٹ ہوگی۔ ای میلز تیار ہو چکی ہیں، میسیجز تیار ہو چکے ہیں، بہت جلد انشاءاللہ ہم شیئر کریں گے کہ وہ جگہ جگہ سے پیمرا کو دکھائیں کہ پاکستان کے قانون میں جرم ہے، پیمرا کے رولز کے خلاف ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اسلام جیسی مقدس چیز کو یہ رقص و سرود کے ساتھ آپ مکس کر کے پریزنٹ کریں کہ یہ اسپیشل چیز ہے؟ ہاؤ ڈو یو ایون کنسیو دیٹ آئیڈیا؟ ہاؤ ڈو یو ایون کنسیو دیٹ آئیڈیا؟ کل آپ ڈرگز کو کہہ دیں یہ بھی رمضان اسپیشل ہے، اگلے دن شراب کو کہہ دیں یہ بھی رمضان اسپیشل ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے بھائی؟ اپنے گھروں میں تم لوگوں نے جو حرام کاری کرنی ہوتی ہے وہ تم جانو، تمہارا خدا جانے، نو ون کیئرس۔ اس کو اس طرح سے میڈیا پہ لے کے آؤ گے جسٹ ٹو ٹیسٹ اس، وی آر گوئنگ ٹو ٹیسٹ یو ان دی کورٹ آف لا۔ NCCIA نے اہم پیش رفت کرتے ہوئے فورینزک اور تکنیکی پروسیجرز کی نگرانی کے لیے فوجی اداروں کے کردار کی تجویز دی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس اقدام کا مقصد تحقیقات کے عمل کو مزید شفاف، غیر جانبدار اور تکنیکی طور پر مضبوط بنانا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی شکوک و شبہات کی گنجائش باقی نہ رہے۔ حالیہ پیش رفت کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ملک میں زیر تفتیش سنگین توہین مذہب کے مقدمات کے حوالے سے حساس نوعیت کے شواہد، ڈیجیٹل فورینزکس اور ٹیکنیکل تجزیات کی نگرانی اعلیٰ سطحی اور با اختیار اداروں کے ذریعے ہوگی تو بلاسفیمی پروٹیکشن گروپ کا بیانیہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اسی حوالے سے کیسر احمد راجہ صاحب سے جب ایک انٹرویو میں سوال ہوا تو انہوں نے کچھ یوں تبصرہ کیا۔ آرمی سے ریکویسٹ کی جائے کہ جو ہماری کچھ پوزیشنز ہیں جس کے اندر ٹیکنیکل بھی شامل ہیں کہ وہ پوزیشنز وہ فل کریں، جس کے اندر فورینزک وغیرہ بھی شامل ہیں، تو خبر تو بالکل کنفرم ہے۔ رہی بات بلاسفیمی کیسز کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اس پہ ایک کچھ بڑی غلط فہمیاں جو ہیں وہ اب ضائع ہونے جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ ملزموں کے وکیل، ان کی فیملیز یہ الزام لگایا کرتے تھے کہ جو FIA بیک ان ڈیز اور بعد میں NCCIA، ان کے کچھ لوگ ہیں جن کا کنائیونس ہے، جن کی کوئی ملی بھگت ہے کچھ پرائیویٹ سٹیزن سے، کچھ وکیلوں سے، اور وہ معصوم بچوں کو پکڑتے ہیں، تو وہ پوزیشنز تو اب ریپلیس ہو جائیں گی آرمی سے، ملٹری سے۔ اب ملٹری کا کون سا ڈپارٹمنٹ آتا ہے وہ تو بھی ہم نہیں کہتے، لیکن ملٹری وہاں پہ آ جائے گی۔ تو اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یا تو یہ سارے کیسز جو ہیں یہ ڈکلیئر ہو جائیں گے کہ یہ جھوٹے تھے، وہ تو ہو نہیں سکتا اس لیے کہ کیسز تو سچے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جو لوگ کہتے تھے کہ بلاسفیمی بزنس گینگ ہے کوئی، پھر ان کو الیج کرنا پڑے گا کہ ملٹری بھی اس گینگ کا حصہ ہے، تو وہ کر کے دیکھ لیں۔ وی وش دیم آل دی بیسٹ کہ ایک قومی ادارے پہ اگر وہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں اتنے گھٹیا لیول کا، تو پھر ان کو کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے۔ حالیہ دنوں سندھ اسمبلی میں ایک اہم پیش رفت اس وقت دیکھنے میں آئی جب ایک اقلیتی رہنما ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے رکن اسمبلی کی جانب سے شراب نوشی پر پابندی کے حوالے سے قرارداد پیش کی گئی۔ ذرائع کے مطابق قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی مسائل کے پیش نظر اس معاملے پر سنجیدگی سے غور کیا جائے۔ تاہم ایک بڑی لبرل سیاسی جماعت کے رکن کی جانب سے اس قرارداد کی مخالفت کی گئی، جس کے بعد یہ معاملہ آگے نہ بڑھ سکا اور قرارداد مؤثر کارروائی کے بغیر ہی رک گئی۔ اسمبلی کے اندر ہونے والی اس پیش رفت نے سیاسی و سماجی حلقوں میں ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان میں بعض حلقے اقلیتوں کے نام پر مخصوص بیانیہ تشکیل دیتے ہیں، لیکن جب اقلیتی نمائندے خود کسی سماجی یا اخلاقی مسئلے پر قدغن کی بات کریں تو وہی آوازیں پس منظر میں چلی جاتی ہیں، کیونکہ دراصل دیسی سیکولرز اور لبرلز کے مفادات خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے شعیب مدنی صاحب کی ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں وہ اس موضوع پر بات کرتے ہوئے نظر آئے۔
پاکستان کی اگر تینوں بڑی جماعتیں اور ان کی قیادت اور اراکین کو دیکھا جائے تو وہ اسلام مخالف رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ سب کیا ہو چکے ہیں؟ یہ سب عملاً پریکٹیکلی سیکولر یعنی لا دین ہو چکے ہیں. یعنی سیکولرزم جو ہے وہ انسان کو لا دین بنا دیتا ہے، یعنی وہ کسی آرگنائز ریلیجن کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. وہ کلمہ گو تو ہیں، کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اسلام کی حدود اور قیودات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں کو کہا جاتا ہے لا دین. ان کی ان حرکتوں کو دیکھنے کے بعد معاشرے میں ان کے خلاف آواز بھی اٹھتی ہے اور ایک ایگریشن اور ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں یہ چیز بڑھ رہی ہے، شدت پسندی بڑھ رہی ہے، وہ چیز بڑھ رہی ہے. ذرا سوچیں، اگر کسی مسلمان نے یہ مطالبہ کیا ہوتا تو یہ خبیث، گندی اور سیکولر سوچ رکھنے والے اقلیتوں کے پیچھے چھپ کر مخالفت کرتے. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ خود غیر مسلم اراکین یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شراب کو بند کیا جائے اور ہمارے مذہب کا نام خراب نہ کیا جائے. پاکستان کے نجی ٹی وی چینل گرین انٹرٹینمنٹ پر رمضان المبارک کے موقع پر فسانہ مارکا کے نام سے ایک بے حیائی پر منحصر پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، جسے رمضان اسپیشل قرار دیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر اس پروگرام کے مندرجات کے حوالے سے صارفین میں شدید غم و غصہ دیکھنے میں آیا ہے. جہاں کیسر احمد راجہ صاحب نے اس بے حیائی کے خلاف عملی طور پر ایکشن لیتے ہوئے پیمرا میں میس رپورٹنگ کی، وہیں اس حوالے سے معروف عالم دین مفتی طارق مسعود اور علامہ ہشام الہی ظہیر کی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں، جس میں انہوں نے پروگرام کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے. ان حضرات نے کیا کہا، آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. فسانہ مارٹ ایک ڈرامہ چلا ہے گرین انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور وہ پبلسٹی یہ کر رہے ہیں کہ یہ رمضان اسپیشل ڈرامہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رمضان کا مہینہ آیا تھا نیکیوں کو کمانے کے لیے، ان بدبختوں نے فسانہ مارٹ کا ڈرامہ بنایا ہے کہ یہ رمضان اسپیشل ہے. یہ رمضان کے اندر دیکھیں تو آپ کو روزہ گزارنے کا وقت پتہ نہیں چلے گا، آپ کو رات کا گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا. وہ کیسر احمد راجہ صاحب نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی ہے جس میں کچھ لڑکیاں ڈانس ماس کر رہی ہیں، اور پھر آگے استقبال رمضان کے نام سے نا چل رہا ہے کہ ایڈ چل رہا ہے کہ رمضان آنے والا ہے تو یہ پروگرام آپ دیکھیے گا. کیسر احمد راجہ صاحب نے میری توجہ اس طرف دلائی کہ آپ نے ڈانس کرنا ہے کرو، آپ نے جو مرضی کرنا ہے کرو، میڈیا پہ کون سا کوئی، لیکن اس پہ رمضان کا خدا کا واسطہ لیبل مت لگاؤ. یہ رمضان کا لیبل نہیں لگاؤ. پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے اور اس میں شق ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، شاعر اسلام کی حفاظت ہوگی. تو اس پہ زبردست طریقے سے اس طرح کے پروگراموں پہ احتجاج کرنا چاہیے ہمیں سوشل میڈیا پہ. یہ آپ نے جو کرنا ہے کر رہے ہو آپ نا، کون روک رہا ہے ملک میں، لیکن اس پہ رمضان کا، اس سے تو رمضان نہ ایک رسم رہ جائے گی. تاریخ کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. جب قوموں کو کمزور کرنا ہو تو ان کے جغرافیہ سے پہلے ان کی تاریخ پر حملہ کیا جاتا ہے. چند ماہ قبل خواجہ آصف کی جانب سے محمود غزنوی کے حوالے سے دیے گئے بیان نے سوشل میڈیا پر بحث چھیڑ دی تھی. اب حالیہ دنوں میں ایک اور معاملہ سامنے آیا ہے. پنجاب حکومت کی جانب سے جہلم کے قریب دینا شہر میں نصب شیر شاہ سوری کا مجسمہ ہٹا کر اس کی جگہ سلطان سارن خان گکھڑ کا مجسمہ نصب کیا گیا ہے. سرکاری موقف کے مطابق تبدیلی کی وجہ مقامی شناخت کو نمایاں کرنا بتایا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم تاریخ کو علاقائی شناخت کے تناظر میں دوبارہ ترتیب دے رہے ہیں یا پس پردہ کچھ اور مقاصد ہیں؟ آئیے اسی حوالے سے عمار خان یاسر کی ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں. پنجاب حکومت کے حکم پر مقامی انتظامیہ نے شیر شاہ سوری کا مجسمہ ہٹا کر وہاں سلطان سارنگ خان گکھڑ کا مجسمہ نصب کر دیا ہے، اور دلیل یہ دی گئی ہے کہ جناب شیر شاہ سوری غیر پنجابی تھا، غیر مقامی تھا، اس لیے اسے ہٹایا گیا. لیکن کیا ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے اسی پیمانے پر تاریخ کو پرکھنا شروع کر دیا تو پھر ہمارے پاس پیچھے بچے گا کیا؟ مسلمان ہو کر اپنی تاریخ میں دوسرے مسلمان سے اس قدر تعصب رکھنا کہ وہ غیر پنجابی تھا اس لیے اس کا مجسمہ توڑ دیا جائے. معروف قلمکار عائشہ غازی کہتی ہیں کہ اگر ایک سوری کا مجسمہ ہٹانے سے آپ کی تسکین ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ فہرست بہت لمبی ہے. سب سے پہلے لاہور سے حضرت علی حجویری کا دربار مٹانا پڑے گا، وہ بھی خراسان سے آ کر لاہور میں آباد ہوئے تھے. ملتان کے بابودین زکریہ کا خاندان بھی خوارزم سے آیا تھا، اور آپ کے یہ پاک پتن والے جو بابا جی ہیں بابا فرید گنج بخش، ان کا یادگار الہند سرائے کے نام سے آج بھی یروشلم کے اندر موجود ہے فلسطین میں. تو اب کیا آپ فلسطینیوں کو یاد دلائیں گے کہ
وہ یادگار ختم کریں، کیونکہ وہ بابا تو ایک پنجابی تھا اور اس پنجابی بابے کا فلسطین کے اندر کیا کام ہے؟ اگر یہ سلسلہ چلے گا تو پھر آپ کو یہاں سے شاہی قلعہ اور جہانگیر کا مقبرہ بھی اکھاڑ کر پھینکنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مینار پاکستان کو اکھاڑ کر ڈھاکہ بھیجنا پڑے گا کہ قرارداد پاکستان پیش کرنے والا ہے کہ پنجابی نہیں بلکہ بنگالی تھا۔ لیکن یہ سب کرنے والے پہلے اپنا خود ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیں کہ وہ اصل میں ہے کیا، کیونکہ پاکستان میں جتنی قومیں آباد ہیں ان کے جینس پول میں عرب، ترک، فارسی، ہندی سب گھل مل چکے ہیں۔ یاد رکھیے کہ تعصب صرف اندھا نہیں ہوتا، شدید جاہل بھی ہوتا ہے، اور جس شیر شاہ سوری کو بیرونی حملہ آور کہہ کر اس کا مجسمہ اتار کے آپ نے سلطان سارنگ خان گکھڑ کا مجسمہ لگایا ہے، اس کے بارے میں تو تھوڑی تحقیق کر لیں کہ وہ خود کیا تھا۔